بہت دن سے مسائل پر بات نہیں ہوئی، طلاق کے مسئلے پر بات ہو رہی تھی. سننے میں کیسا لگتا نہیں؟ نکو جو بول کر بالکل نکو، لیکن مسئلے معلوم رہنا. ہاں تو طلاق کے صریح کی بات ہو رہی تھی. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. طلاق رجعی آپ سنے ہوں گے، اس سے پہلے بھی میں بتایا ہوں. طلاق جب دیا جاتا ہے تو دیے جانے کے حساب سے اس کی 3 قسمیں، ایک طلاق رجعی ہے، ایک طلاق بائن ہے، ایک طلاق مغلظہ ہے. ہر ایک کا حکم آپ معلوم کریں گے. سب سے پہلے ہم معلوم کریں گے طلاق رجعی. طلاق رجعی ایسی طلاق جس میں واپس لوٹانے کا اسے ادھیکار اور حق رہتا ہے. شوہر نے طلاق دی، اس کے بعد عدت کے اندر شوہر کو اپنی بیوی واپس بیوی بنانے کا اسے کیا رہتا ہے، وہ بیوی رہتی ہے. عدت کے اندر اس کو واپس لوٹانے کا، یعنی طلاق سے میں رجوع کیا بول کر اس کا جو حق ملتا ہے اس کو بولتے طلاق رجعی. عدت کے اندر اس میں بیوی کی رضامندی کی بھی شرط نہیں. بیوی راضی رہنا، نہ راضی رہنا تو کب ہے؟ نکاح کرنے کے لیے. یہاں تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے. عدت کے اندر بیوی کو لوٹانے کا حق ملتا ہے طلاق رجعی میں شوہر کو. اسی کو کیا بولتے ہیں؟ طلاق رجعی بولتے ہیں. اب رجوع کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ویسا ایسا کوئی کام کرنا پڑتا ہے جو صرف میاں بیوی کے لیے جائز ہے آپس میں، جیسے چھونا شہوت سے، یا چومنا، یا پھر الفاظ ادا کرنا. سمجھ رہے؟ یہ وہ اعمال ہیں جس سے رجوع ثابت ہو جاتا ہے. ایسا سمجھنے کا کہ اس نے طلاق دینے کے بعد میں، طلاق دینے والا کبھی چھوتا نہیں، کبھی چومتا نہیں، کبھی، سمجھ رہے، طلاق دینے کے بعد نفرت کرتا ہے آدمی. لیکن طلاق رجعی میں شوہر کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے. نہیں لیکن طلاق رجعی اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے. دیکھو کبھی کبھی طلاق دینے کے بعد میں طلاق دینے والے کو بھی ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، طلاق نہیں دینا تھا، بہت غلط کیا میں نے. اب اس کو طلاق رجعی میں اس ندامت اور افسوس کی تلافی کا ایک موقع ملتا ہے. سمجھ رہے؟ دوبارہ کیا ہے، ٹینشن نہیں. 3 مہینے کے اندر تمہارے کو دوبارہ اس کو کیا کر سکتا ہے، تم اپنی زندگی آگے بڑھا سکتے. عدت کے اندر یہ ایک موقع ملتا ہے. سمجھ رہے؟ یہ ایک فائدہ ہے طلاق رجعی. اس کی مصلحت یہی ہے کہ آدمی کو پچھتاوے کا، اپنے ندامت کا، افسوس کرنے کا ایک موقع، ایک چانس سے ملتا ہے. طلاق اس کے بعد نہیں، عدت کے بعد میں، عدت کے اندر. اب آپ پوچھیں گے وہ دوچ کا ہی کو ایک 10-15 رہتا تو اچھا تھا. سمجھ رہے؟ دوچ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 کا ہی ادھیکار دیا ہے. 3 دیا، 3 کے بعد رجوع کرنے کا حق نہیں رہتا ہے. ہمیشہ کے لیے کٹ ہو جاتا ہے رشتہ ہی کٹ. ایسا کٹ دوبارہ نکاح کرے تو بھی نہیں ہوتا ہے. 3 بار دینے کے بعد میں دوبارہ نکاح کیا تو بھی وہ جڑتا نہیں، نکاح کر ہی نہیں سکتا، جائز نہیں، حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے وہ. اللہ ہے کہ حلالہ کا، یہ حلالہ بولنے میں اچھا نہیں لگتا ہے. حلالہ جو ہے نا، یہ کوئی شریعت کی طرف سے کرو بول کرنی. اب آپ کچھ بتاؤ، ایک عورت کو ایک شوہر نے 3 مرتبہ طلاق دیا، کیا اللہ تعالیٰ نے مجبور کیا ہے دوبارہ اس کے پاس؟ ایک شوہر نے 3 بار طلاق دیا، 3 بار طلاق دینے کے بعد وہ کیسی عورت رہے گی؟ عورت آج بولتی ہے کیا ہے اسلام میں، ارے تیرے کو کس نے کہا پہلے شوہر سے پھر سے جا کر نکاح کر کے پھر سے ظلم سے؟ کس نے کہا؟ تیرے کو آزادی اللہ نے دی ہے یار، تیرے کو آزادی دی ہے. اب تو کون سے مرد سے بھی چاہے نکاح کر سکتی ہے. نہیں سمجھے؟ اسلام پر یہ کرتی ہے عورت. یہ کیسا اسلام ہے کہ حلالہ؟ کس نے کہا تمہارے کو پہلے شوہر سے جا کے؟ دنیا میں کیا شوہروں کی کمی ہے؟ نہیں سمجھے؟ ارے جس نے تیرے اوپر ظلم کیا 3 طلاق دے کے، اللہ تعالیٰ کو اس سے نجات دے رہا ہے. نہیں سمجھے؟ لاتے ہیں بچوں کو بیچ میں، بچے ہیں نا اس میں، ایسی مجبوری کس نے؟ ارے دوسرے بھی ہیں ایسے مرد جو بچوں کے ساتھ لیتے ہیں، گیٹ 1 بائی 1 گیٹ 3 فری. کیا نہیں ایسے بھی لوگ رہتے نا؟ نہیں، اب بیٹھے بیٹھے ہمارے کو بچہ مل رہے یار.
ایسے لوگ کم ہیں، وہ بات الگ ہے. ابھی پرسوں ایک نکاح ہوا، ماشاء اللہ 3 مردوں سے وہ بیچارے کو طلاق ملا، کسی سے شوہر. پرسوں یہاں تھے وہ جمعہ میں، خوشخبری سنا ہے. ایسے لڑکے سے شادی ہوئی اس کی جو عمر میں اس سے کم ہے. اللہ، بیوہ عورت ہے اور اس کو لڑکا ملا تو کیسا؟ اپنے سے بھی کم عمر کا. انہیں ہے 40 سال کی، اسے ملا 40 سال سے کم کا لڑکا. ہاں، عام طور پہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں کیا کم ہے تمہارے کو مرد؟ ہاں؟ سمجھ رہے؟ حلالہ کو بدنام نہ کرو. حلالہ کوئی تمہارے اوپر اللہ نے یہ نہیں کیا ہے کہ تم کو کرنا ہی ہے پہلے اس شوہر سے جا کر کے دوسرے شوہر سے ملو، یہ کرو، پھر جا کر پہلے. سمجھ رہے کتنا غلیظ کر کے پیش کرتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پنشمنٹ ہے. کس کو؟ مرد کو، تم کو نہیں. تم کو تو آزادی اللہ نے دی ہے، چاہو جس سے چاہو تم کیا کرو، اپنی لائف آگے بڑھاؤ عزت کے ساتھ. خیر میں کیا بول رہا تھا، 2 کی حد بندی اللہ نے کی ہے، 3 دیا ہمیشہ کے لیے کٹ. سمجھ رہے؟ اب اگر حد بندی نہیں رکھتے تھے نا تو عورت کو انصاف نہیں ملتا تھا. ادھر شوہر بار بار طلاق دے گا، بار بار رجوع کرے گا. یہ نہ تو شوہر کا بیچاری شوہر اس کو اپنا حق بھی ادا کرنے کے نہیں دے گا، یہ اسے انصاف نہیں ملے گا. نہ تو آزادی ملے گی، نہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر اس کے حقوق ادا ہوں گے. اللہ تعالیٰ رحم کیا کر دیا 2 ہی، 2 کے بعد نہیں. سمجھ رہے؟ 2 کے بعد. اب یہ بھی جو ہے نا زمانے جاہلیت میں ایک برا رسم، زمانے جاہلیت میں ایک برا عمل ہوتا تھا، اللہ نے اس کی حد بندی کی ہے. زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ طلاق دیتے تھے، عدت گزرنے سے پہلے پھر رجوع کر کے اپنے پاس رکھتے تھے. طلاق دیتے تھے، ادھر ختم ہونے کے قریب پھر اس کو رجوع کر کے اس کو اپنی بیوی بنا لیتے تھے. وہ بیچاری نہ تو شوہر سے اپنا حق پاتی، نہ آزاد ہو کر عزت کی زندگی وہ جا کر بسر کر سکتی تھی. ایسی مشکلات میں تھیں عورتیں اس زمانے میں. سمجھ رہے؟ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. زمانے جاہلیت میں اسے ہوتا تھا، طلاق دینے کا، رجوع کرنے کا، طلاق دینے کا، رجوع کرنے کا، طلاق دینے کا، رجوع کرنے کا. عورت کو آزادی بولنے کی چیز نہیں، ادھر انصاف بھی نہیں. ایسی مظلومیت کی زندگی عورت بسر کر رہی تھی. ایک شوہر نے اپنے بیوی کو ایسے ہی کہا، نہ تو میں تجھے طلاق دے کر اپنے سے الگ کروں گا، نہ تجھے طلاق دے کر اپنے سے الگ کروں گا، نہ تیرے کو اپنے ساتھ رکھ کر کے تیرے کو الگ بھی ہونے نہیں دوں گا اور اپنے ساتھ بھی نہیں رکھوں. وہ بولے وہ کیسے؟ الگ بھی نہیں ہونے دیتا پھر اپنے ساتھ بھی نہیں رکھتا ہے، وہ کیسا؟ تو نے کہا دیکھو میں تیرے کو طلاق دوں گا، جیسے عدت ہونے کے قریب ہوگا میں تیرے کو کیا کروں گا؟ رجوع کروں گا، تو دوبارہ میری بیوی بن جائے گی. پھر سے میں کیا کروں گا؟ طلاق دوں گا. پھر سے عدت قریب گزرنے کے قریب میں پھر سے میں تجھے کیا کروں گا؟ رجوع کروں گا. ایسے کرتا رہوں گا. نہیں سمجھے کتنا بڑا ظلم ہے. وہ بیچاری عورت سیدھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، یا کہ ام المومنین میرے ساتھ میرے شوہر نے ایسی بات کی کہ میں نہ تجھے الگ کروں گا اپنے سے، نہ اپنے ساتھ رکھوں گا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے ساری تفصیل بیان کر دی. حضرت عائشہ رضی اللہ خاموش رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے انتظار میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ سارا اس عورت کا دکھڑا سنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاموش رہے. اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. طلاق بس 2، طلاق رجعی بس 2 ہی مرتبہ ہے. اب یہ 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد میں فامساکم بمعروف، یا تو دستور کے مطابق اس کو روکو، مطلب اس کے حقوق ادا کرتے رہو، او تسریح باحسان، یا پھر اچھے انداز میں اس کو کیا کرتے؟ رخصت کرو. اچھا انداز میں رکھو یا اچھا انداز میں رخصت کرو. پھر کیا نا اس کے بعد ہے آیت فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر تم نے 2 کے بعد تیسری طلاق دی پھر وہ عورت تمہارے لیے کبھی بھی کیا نہیں ہوگی؟ حلال نہیں ہوگی. یہ اللہ نے عورتوں کے اوپر کیا کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟
ہم لوگوں کو پس منظر معلوم نہیں، بیک گراؤنڈ نہیں معلوم، انڈر گراؤنڈ نہیں معلوم، چپکا چپ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسلام سے زیادہ پاکیزہ فطری مذہب اور کوئی، یہ فطری تقاضا ہی ہوتا ہے عورت کا۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ عورت کو کون سا ہے اللہ نے لازم کیا پہلے شوہر کے پاس جا کے پھر سے جا کر کے زندگی بسر کرو۔ تو بہرحال یہ دو، پہلے کیا ہوتا تھا؟ فل طلاق، فل رجوع۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے پہلے لوگ 3 سے زیادہ 10 50 طلاق دیتے تھے پھر بھی رجوع کرتے تھے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی اس کے بعد لوگ طلاق دینے کے معاملے میں محتاط ہو گئے، اور واہ 2 کے بعد چانس نہیں، 3 دیا گیا، ہمیشہ کے لیے میری بیوی کیا ہو جاتی، میرے ہاتھ سے نکل۔ لوگ محتاط ہو گئے، ایک دم الرٹ، خبردار۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں زمانے جاہلیت میں آدمی 3 طلاق کے باوجود بھی رجعت کا حق رکھتا تھا، 3 طلاق دینے کے بعد بھی۔ اب اسی زمانہ جاہلیت کو نالائق یہ لوگ غیر مقلدین اس کو کیا کر رہے ہیں؟ زندہ کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے صاحب بولتے 3 بار طلاق دیا تو ایک ہی بار، ایک مجلس میں 3 بار دیا تو ایک ہی طلاق بول کر کے یہ زمانے جاہلیت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اچھا کام نہیں کر رہے لوگ۔ 4 ائمہ میں سے کسی نے بھی نہیں کہا۔ 4 ائمہ کیا رامائن مہابھارت دیکھ کر کے مسئلے بتاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی نچوڑ، لیکن کتنی جرت کی بات ہے لوگ، اور پھر بھی اپنے آپ کو کیا کرتے رہتے ہیں لوگ، ہم ہی ہیں اصل۔ تو بہرحال رجعت کے بارے میں اسلامی جو احکام ہیں وہ فطری تقاضوں کے عین مطابق ہے، فطرت جو چاہتی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ضرورت کی تکمیل بھی ہو اور کسی فریق کو نقصان بھی نہ ہو، سمجھے، کسی کو بھی نقصان نہ ہو۔ اگر زوجین ساتھ رہنا چاہتے ہیں خوشی خوشی ساتھ رہیں، الگ ہونے میں مصلحت ہے تو پھر الگ ہونے ہی میں بغیر کسی اختلاف جھگڑے کے الگ ہو جائیں۔ ساتھ میں رہنا تو ساتھ میں رہو، اچھے سے جھگڑا وگڑا کر کے ایک دوسرے کے حق مار کے نہ۔ قرآن کریم نے کہا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اگر مرد حضرات اچھے برتاؤ کرنے کے ارادے سے عورتوں کو رکھنا چاہتے ہیں تو شوہروں کو زیادہ حق ہے رجوع کرنے کا اپنی بیویوں سے، سمجھ رہے، دوسروں سے زیادہ شوہر حقدار ہے۔ طلاق دیا بھائی، عدت کے اندر اندر رجوع کرنے کا مردوں کو، شوہروں کو زیادہ حق ہے، اگر ان کا ارادہ اچھا ہو۔ ارادہ صحیح نہیں ہے تو پھر وہ رجوع نہ کرے، اس کو آزادی دے، عدت کے بعد کامی جا کر کے بیچاری اپنی لائف سیٹ کرے۔ اور ایک جگہ فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ۔ یہ سورہ طلاق میں ہے، دیکھ سورہ کا ایک نام ہی طلاق ہے، کیسے طلاق دینا۔ فرمایا اگر عورتیں عدت گزارنے کے قریب پہنچ جائیں، اب اس کے بعد یا تو ان کو معروف طریقے سے رکھو، اچھے انداز میں ان کو رکھو، یا پھر فارقوہن بمعروف، یا ان کو جدا کر دو اچھے انداز میں، سمجھ رہے، بغیر کسی اختلاف جھگڑے وغیرہ کے چھوڑ دو۔ لیکن شہادت ایک گواہ بناؤ، کیوں؟ اس کو بھی معلوم رہے گا نا کہ بھئی عدت گزرنے کے بعد میں دوسری شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میرے شوہر نے میرے کو کیا کر دیا ہے، رجوع کر لیا ہے۔ ورنہ بیوی کو خبرش نہیں ہے رجوع کیا سو شوہر، وہ کیا کرے گی، عدت دماغ میں رکھے گی، عدت گزرنے کے بعد میں دوسرا کیا کروں گی۔ عدت کے اندر اندر کیا کر لو، رجوع کرو۔ شوہروں کو بولا رجوع کرنے کے ٹائم میں گواہ بھی بنا لو، بعد میں انہیں اختلاف کی تو نہیں سمجھے، ابھی نہیں سمجھے۔ ارے لڑکیوں کو کبھی کبھی ہے نا، اس زمانے کے لڑکیاں تو بولنے کا چنک، انہوں تڑپتے رہتے طلاق مل دے بول کے، شادی کرے تبھی طلاق مل دے بول کر طلاق، کیا دوسرا کوئی اس کو فرینڈ ملائے گی کیا پتہ نہیں۔ ابھی نہیں رجوع، دیکھو بھائی میں اس کو طلاق دیا تھا، تمہیں دونوں گوارا نا، میں نے ابھی کیا کیا ہے، رجوع کر لیا ہے، گواہ بنا لو۔ گواہ بنائے تو کیا ہوتا ہے، کل کے دن عدت کے بعد میں اسے آزادی نہیں ملتی۔ اب انہیں چاہتی نہیں ہے، نہیں تمہیں طلاق دیا، ابھی میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، نہیں چلے گا، سمجھ رہے۔ طلاق رجعی میں بیوی کی رضامندی ضروری نہیں ہے، شوہر بغیر اس کی رضامندی کے لوٹا سکتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، نہیں سمجھ۔ اور گواہ بنائے تو فائدہ ہے، کل کی دن تو نہیں بھائی انہوں ہمارے کو گواہ بنا کر کیا کرے، ورنہ انکار کر دے گی ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا، سمجھ رہے۔ ہر ایک حساب سے اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ کے، اللہ کا حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے
گواہ بنائے تو اچھا اللہ میں واقیم الشہادت للہ ذوی عدل من. ٹھیک ہے. اچھا اب رجعت کا مستحب طریقہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا. مستحب طریقہ یہی ہے زبان سے الفاظ رجعت کہہ کر بیوی کو کیا کر لے, دیکھ بھائی میں تیری طرف طلاق دیا تھا, اب میں رجوع کرتا ہوں, واپس لیتا ہوں اس کو, تم اب میں بیوی میاں بیوی کی جیسا رہیں گے, ایسا بول. اور اس کے اوپر اگر 2 گواہ بنائے اور اچھا ہے, 2 گواہ بنائے یہ مستحب طریقہ ہے رجوع کرنے کا. ورنہ اگر گواہ نہ بنائے چپ اس کو کیا کر لیا, اس سے صحبت کر لی, اس کو چوما, تب بھی رجعت ہو جاتی ہے. سمجھ رہے. عورت کو لیکن معلوم رہنا, اب یہ چوما ٹانٹی کرے تو ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے. کبھی کچھ بھی نہیں کیا انہیں میں رجوع کرے اللہ, میں رجوع کیا, ہاں اللہ میں رجوع کیا بولے تو انہیں اللہ سے ہی بولا, اس سے نہیں بولا. وہ کیا کرے گی عدت کے بعد میں دوسرا شادی کرے گی. اس لیے بیوی کو علم رہنا رجعت کا ضروری ہے, نہیں تو گڑبڑ ہو جائے گا عدت کے بعد. گواہ بھی بنائے تو اور اچھا ہوگا. یہ مستحب طریقہ ہے رجعت کا. ہاں اور ایک بات کیا ہے, رجعت کے لیے رضامندی شرط نہیں ہے. جیسے نکاح کے لیے رضامندی ضروری ہے شوہر بیوی کا, اس میں یاد رکھیں بیوی کی رضامندی ضرورت نہیں. یہ سب مسئلے معلوم رہنا ہے. کل کے دن آپ اس کے ذریعے سے کیا کر سکتے, دوسروں کی رہنمائی کر سکتے. اچھا رجعت کا حق کب ملتا ہے, طلاق کون سے طلاق میں ملتا ہے؟ 5 شرطیں ہیں اس کی. کتنے؟ 5 کنڈیشنز ہیں. اگر وہ 5 کنڈیشن پائے جائیں گے تب آپ کو رجوع کرنے کا حق ہوگا, نہیں تو نہیں. سب سے پہلی کنڈیشن, آزاد عورت میں 1 یا 2 صریح طلاق ہو, 3 نہ. صریح طلاق تجھے طلاق بول کر کے دیا. دوسرا اسٹائل بھی ہے طلاق دینے کا, ہے میں آپ کو بتاؤں گا. طلاق کنائے صراحتاً نہیں بول رہا ہے, سمجھ رہے. سمجھو کیسا بولا, تو آج سے میری بیٹی کی جیسا ہے, یا تو میری ماں کی جیسا ہے. یہ کیا ہے؟ یا ایسی طلاق, اللہ حفاظت فرمائے, یہ طلاق رجعی نہیں ہے. سمجھ رہے. تو بہرحال آزاد عورت سے 1 یا 2 صریح طلاق, صریح بولے تو اس میں طلاق کا ورڈ ہو, طلاق بول کے, اس طرح. نمبر 2, مال کے بدلے میں بھی طلاق نہ دی گئے ہو. جیسے خلا میں ہوتا ہے نا, خلا میں کیا ہوتا ہے, اس سے لیتا ہے ادھر طلاق دیتا ہے. بیوی بولتی ہے میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, ٹھیک ہے نہیں میرے کو کچھ دینا پڑے گا, میں کیا تمہارے کو بیوی بنا کے لایا تھا, تم اب نہیں بولتی ہے رہنا, تو میرے کو جو میں مہر دیا میرے کو واپس کرو. وہ پوچھنے کا بھی حق ہے, اسے دینا بھی چاہیے. جب تیرے کو شوہرش نہیں چاہیے تو اس کا مہر لے کے کیا کرتی ہے, پوجا کرتی ہے, دے دے, وہ دے گی. تو یہ مال کے بدلے میں کیا کر رہا ہے, طلاق دے رہا, تب بھی طلاق رجعی کا حق نہیں. سمجھے, اسے طلاق رجعی نہیں بولتے. کبھی طلاق میں بھی ہو سکتا ہے میں طلاق دوں گا لیکن میرے گتہ دینا پڑے گا بول کے اس نے پوچھا, تو اس طلاق میں بھی رجوع کرنے کا حق نہیں رہتا. سمجھ. تو 5 شرطیں ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے آزاد عورت میں سے 1 یا 2 صریح طلاق ہو, 3 نہ ہو. دوسری شرط مال کے بدلے میں طلاق نہ دی ہو. نمبر 3 طلاق کو کسی صفت سے متصف نہ کیا ہو, خالی طلاق بولا ہو, تجھے سخت طلاق, تھوڑے مضبوط طلاق, تھوڑے بڑی طلاق, تجھے فلاں طلاق. سمجھ رہے. خالی طلاق دے تو یہ بڑی چھوٹی مضبوط طاقتور ایک دم پاورفل, اس طرح کے جو الفاظ صفت متصف کر کے اگر طلاق دیا تو اس میں نہیں ملتا ہے رجعت کا حق. نمبر 4 طلاق کو کسی چیز سے تشبیہ نہ دی ہو. ہاں تشبیہ ابھی میں بتایا نا آپ کو, ایسے ہی تشبیہ دینا, تجھے ویسی طلاق, تجھے ایسی طلاق. سمجھ رہے. تشبیہ نہیں دینا. تشبیہ بولے تو کسی سے یہ میچنگ کرنا, تجھے ویسی تجھے ایسی. سمجھ رہے. ہمالیہ پہاڑ جیسی طلاق میں تیرے کو دیتا ہوں بول بولنے کا کون بھی ایسا بولا ہے کہ بول کے تم مجھے پوچھ لوں اور کیا بولنا تیرے کو. برج خلیفہ ہے نا دبئی میں, ویسی طلاق تیرے کو, جا اتنا بڑا طلاق, کون بھی چڑھنا نہیں تیرے اوپر, اتنا اوپر بولے ایسے. نمبر 5 طلاق کنائی نہ ہو. جیسا کہ میں نے ابھی کہا طلاق کنائی بولے تو اشارتاً طلاق, ایک دم اوپن طلاق نہیں, طلاق کنائی, اس میں بھی رجعت کا حق نہیں ملتا. ان میں سے ایک بھی شرط کنڈیشن مفقود ہے طلاق رجعی نہیں ہوتا اور اس کو رجوع کرنے کا حق نہیں ملتا. یہ 5 شرط پائے جائیں تبھی جس کو طلاق رجعی کا مطلب رجوع کرنے کا حق ملتا ہے. ٹھیک ہے, باقی باتیں آئندہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مسائل معلوم کر کے اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح معنی میں
اور معاشرت صحیح معنی میں کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. آمین آمین. سبحان